صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ دوستو، درس حدیث سبق نمبر 41 حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے بچے کہاں جائیں گے؟ فرمایا وہ اپنے باپ دادو سے ہیں۔ تو میں بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمل؟ فرمایا اللہ جانتا ہے وہ کیا کرتے۔ میں نے عرض کیا تو کفار کے بچے؟ فرمایا وہ اپنے باپ دادو سے ہیں۔ تو میں بولی بغیر کچھ کیے؟ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے وہ کیا کرتے۔ یعنی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمانوں کے بچے ہیں فوت ہونے کے بعد وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی جب وہ نابالغ ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بالغ نہیں ہوتے، بچپن میں ہی وہ فوت ہو جائیں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ دادو سے ہیں، یعنی جہاں ان کے باپ دادا کا مقام ہوگا، جہاں ان کے باپ دادا جائیں گے وہیں وہ بچے بھی، انہی کا مقام بھی وہی ہوگا جہاں ان کے باپ دادا رہیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے۔ تو اسی طرح پھر فرمایا کہ میں بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمل کے؟ تو یعنی انہوں نے تو کوئی عمل بھی نہ کیا ہوگا، نہ ان کی کوئی سزا جزا ہوگی، تو پھر بھی وہ کیسے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا کرتے۔ یعنی جب وہ بڑے ہوتے، بالغ ہوتے، بالغ ہونے کے بعد یعنی ان کی عمر ڈھلتی، تو جب وہ بوڑھے ہوتے اس کے بعد وہ فوت ہوتے، تو اس وقت تک یعنی جب تک وہ فوت نہ ہوتے تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا اپنے علم سے کہ وہ بڑے ہو کے کیا عمل کریں گے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام لکھ دیا۔ تو اسی طرح فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تو کفار کے بچے؟ فرمایا وہ اپنے باپ دادو سے ہیں۔ یعنی جیسے کفار کے بچے کفار جہنم میں جائیں گے، اسی طرح کفار کے بچے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یعنی کیونکہ اگر بچہ ہے، جیسے کہ پہلے اس کی تفسیر گزر چکی ہے، میں کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے، تو بھائی جیسے کفار ہیں، کفار کے بچے یا اس کے یار دوست جو ہوتے ہیں وہ کافر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ ہمیشہ بڑوں سے سیکھتا ہے، جو کچھ ان کے بڑے کرتے ہیں بچہ بھی وہی کرنے لگتا ہے، تو اس لیے فرمایا وہ اپنے باپ دادو سے ہیں۔ تو اسی طرح پھر آگے فرماتی ہیں کہ میں بولی بغیر کچھ کیے؟ یعنی یہ بھی بغیر کچھ عمل کیے، یعنی ہو سکتا ہے یہ بڑے ہو کے عمل لے آتے، ایمان لے آتے، اچھے اعمال کرتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے وہ کیا کرتے۔ یعنی بڑے ہو کر وہ کیا عمل کرتے، کیا کام سر انجام دیتے، یہ اللہ تبارک و تعالی اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندہ دفن کرنے والی ماں اور زندہ دفن کی ہوئی بچی دونوں دوزخ میں ہیں۔ یعنی جیسے پہلے وقتوں کی میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، وہ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ جو ماں تھی اس لڑکی کی وہ بھی جہنمی، اور جو اس بچی کو درگور کیا جاتا تھا، جو بچی دفن ہوتی تھی، وہ بھی جہنمی۔ یعنی ماں پر کفر حقیقی کی وجہ سے، یعنی ماں تو کافر تھی، ان پر کفر حقیقی ہے، اسی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی، اور بچی جو ہے کفر حکمی کی بنا پر یعنی وہ جہنم میں جائے گی۔
یہ تھی تقدیر کی دوسری فصل جو کہ ختم ہو چکی ہے، اب تیسری فصل۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہر بندہ کے متعلق 5 چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے، اس کی موت سے، اس کے عمل سے، ہر حرکت و سکون سے، اور اس کے رزق سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے بری ہو چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے۔ یعنی فارغ سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کی تقدیریں لکھنی تھی، انسان کے متعلق جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنا تھا، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یعنی موت اس کی کب اور کہاں کس حال میں واقع ہونی ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یعنی انسان کو کہاں موت آنی ہے، کس وقت موت آنی ہے، اور کس جگہ موت آنی ہے، کس حالت میں موت آنی ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ اور عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے کہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ انسان بڑا ہو کر، یعنی جب پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لکھ چکا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیا عمل کرے گا، جہنمیوں والے کام کرے گا یا جنتیوں والے کام کرے گا، یا پہلے جہنمیوں والے کام کرے گا تو آخر میں یہ ایسا کام کرے گا جس سے یہ ایسا اچھا عمل کرے گا جس سے یہ جنت میں داخل ہوگا، یا یہ پوری زندگی جو ہے جنتیوں والے کام کرے گا، آخر وقت میں کوئی ایسا کام کرے گا جس سے یہ جنت میں جہنم میں چلا جائے گا۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کر فارغ ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ حرکت و سکون سے، یعنی یہ دنیا میں جا کر کیا کام کرے گا، کیسے کام کرے گا، یعنی حرام خوری کرے گا، رزق حلال ڈھونڈے گا، یعنی یہ زنا کرے گا، یہ چوری کرے گا، یہ بدکاری کرے گا، یہ اللہ کا ولی بنے گا، یہ نمازیں پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، یہ سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لکھ چکا ہے۔ اور فرمایا اور اس کے رزق سے بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا رزق بھی لکھ دیا ہے کہ یہ کتنا مالدار ہوگا، یہ کتنا غریب ہوگا، یہ فقیر ہوگا، یہ غنی ہوگا۔ یعنی جس کو جتنی دولت دینی ہے، جس کو جتنا فقیر رکھنا ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے پہلے لکھ چکا ہے جو کہ ہو کر رہنا ہے۔ تقدیر کے بارے میں پہلے اچھی طرح سے بیان کر چکا ہوں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، وہ بھی میں مبرم، معلق اور جو ہے تیسری مبرم، معلق، تیسری بھی ہے مجھے اب یاد نہیں آ رہی۔ یعنی 3 تقدیریں ہیں جو کہ مبرم جو ہے وہ اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی، باقی 2 جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکا ہے۔ اسی طرح حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسئلہ تقدیر میں بحث کرے گا اسے قیامت میں اس کی باز پرس ہوگی، اور جو اس میں بحث نہ کرے گا اس سے پرسش نہ ہوگی۔ یعنی جو مسئلہ تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث کرے گا بغیر علم کے، اس سے قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے جبکہ علم نہ ہو، اس بارے میں کوئی اگر جانتا نہ ہو، کوئی اگر جانتا ہے، کوئی ضروری مسئلہ درپیش آ گیا ہے، کوئی ایسا بندہ آ گیا ہے جیسے قدریہ آ گیا ہے، اس کے سامنے آپ اور ہم یعنی جو جانتے ہیں وہ بحث کر سکتے ہیں اس کو محض سمجھانے کے لیے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرمایا جو اس میں بحث نہ کرے گا اس سے پرسش نہ ہوگی، جو یعنی اس کے بارے میں بحث نہیں کرے گا اس سے اس کے بارے میں سوال بھی نہ کیا جائے گا۔
یعنی جو جانتا ہی نہ ہو اس سے سوال کیسے کریں گے، اس سے سوال نہ کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بات بات پر بحث نہیں کرنی چاہیے، جہاں ضروری ہو وہاں صرف بات کرنی چاہیے، ادروائز اس سے پرہیز ضروری ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کے نئے ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔